مجلس بھی ایک عبادت ہے اور عبادت میں خشوع اور خضوع کا ہونا ضروری ہے۔ بالکل جس انداز سے میرے مولا علی عبادت کیا کرتے تھے، ہماری عبادت بھی ویسی ہونی چاہیے کہ مولا علی کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ جب کسی جنگ میں میرے مولا علی کو تیر لگا اور تیر مولا کی ٹانگ میں ایسے لگا کہ ہڈی پار کر کے اٹک گیا، اصحاب نے نکالنا چاہا، اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی نہ نکالنا۔ یا رسول خدا پھر کیا کریں؟ کیا تیر رہنے دیں؟ کہا تیر اس وقت نکالنا جب علی مصلی عبادت پہ آ جائیں، اس وقت تیر نکالو گے تو علی کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہڈی سے تیر نکلا ہے یا نہیں، یعنی پوری توجہ خدا کی طرف ہے۔ مجلس بھی ایک عبادت ہے، جب مجلس میں بیٹھتے ہو تمہارے بیٹھنے میں بھی تمہیں ثواب ضرور ملتا ہے، لیکن کوشش کرو پوری توجہ تمہاری مولا حسین کے پاس ہو، پوری توجہ تمہاری رسول و اہل بیت کے پیغامات کی طرف ہو، اور یہاں صرف جسم نہ ہو بلکہ ذہن بھی موجود ہو۔ عزیزان محترم، اللہ نے رسول پاک کے فضائل سنانے کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، حبیب ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ ہم شیعوں پر اعتراض ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ تم شیعہ رسول پاک کے فضائل نہیں سناتے، تم صرف علی علی کرتے ہو۔ اس کا جواب دیتے ہوئے گفتگو کو آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ بھائی یہ جو ہم پر اعتراض کرتے ہو نا کہ ہم صرف علی علی کرتے ہیں، ذرا غور سے ہماری زندگی کو دیکھو، ذرا غور سے ہماری زندگی کو دیکھو۔ ہماری زندگی میں اپنی مرضی سے کوئی عمل نہیں ہوتا، ہماری پوری کوشش ہوتی ہے ہم وہی عمل کریں جس کا حکم نبی دے کر گئے ہیں۔ ہم شیعوں کی پہچان، یہ حقیقی شیعہ وہی ہے جو اپنی مرضی تھوڑی نہ چلاتا ہے، حقیقی شیعہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا۔ حقیقی شیعہ کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے مولا کی اطاعت کرے، اپنے آقا کی اطاعت کرے، اپنے رسول کی اطاعت کرے، اپنے نبی کی اطاعت کرے۔ اب ہم نے جب نبی کی سنت کو دیکھا، جب ہم نے نبی کی سیرت کو دیکھا، تم ہم پہ اعتراض کر رہے ہو کہ ہم مسلسل علی 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 کرتے ہیں۔ بھائی ہم نے جب نبی کی سیرت کو دیکھا تو ہم نے دیکھا نبی اٹھتے ہیں تو علی علی کرتے ہیں، نبی بیٹھتے ہیں تو علی علی کرتے ہیں، نبی چلتے ہیں تو علی علی کرتے ہیں، نبی مسجد میں ہے تو علی علی کرتے ہیں، نبی میدان میں ہے تو بھی علی علی کرتے ہیں۔ اب بھائی ہم پہ اعتراض کر رہے ہو کہ ہم علی علی کیوں کرتے ہیں؟ بھائی نبی کی سنت پہ چلنا ہے نا، تو ہم نبی کی سنت پہ چل رہے ہیں، نبی پاک مسلسل علی علی کر رہے ہیں، ہم پہ اعتراض نہ کرنا۔ اور یہ جو تم کہتے ہو نا کہ تم صرف علی علی کیوں کرتے ہو، دلیل سنو۔ اللہ کے رسول فرما کے گئے کہ لوگوں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، لوگوں جب بھی جمع ہونا تو علی کا ذکر ضرور کرنا۔ ہم تو رسول پاک کی سنت اور حکم پہ عمل کر رہے ہیں، اور آگے بڑھیے ہم پہ اعتراض کرتے ہو ہم اتنا علی علی کیوں کرتے ہیں؟ بھائی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں نماز عبادت ہے پڑھنا ضرور، روزہ عبادت ہے کرنا ضرور، حج عبادت ہے جانا ضرور، خمس عبادت ہے دینا ضرور، لیکن ان عبادتوں کے ساتھ ایک اور عبادت بھی بتا دوں جو بڑی آسان عبادت ہے۔ جی یا رسول خدا وہ عبادت کیا ہے؟ کہا لوگوں ذکر علی عبادت۔ تو اب ہم پہ اعتراض نہ کرنا، ہم علی علی کیوں کرتے ہیں؟ ہم تو عبادت کر رہے ہیں۔ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اچھا پھر اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم پہ اعتراض ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اعتراض کرنے والے نبی اور علی کو الگ سمجھتے ہیں، مگر ہم جب علی کا ذکر کر رہے ہیں نا تو کلہم من نور واحد، نبی اور علی کو ایک ہی نور سمجھتے ہیں۔ تو ہم نبی کا ذکر کر رہے ہیں گویا علی کا ذکر ہو رہا ہے، علی کا ذکر کر رہے ہیں گویا نبی کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں نے نہیں کہا، اللہ کے رسول نے کہا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد وکلنا محمد۔ خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ کیوں در زہرا پہ جبریل نے یہ نہیں سوچا کہ پیغام کسے دوں، یہ سارے ہیں محمد۔
تم اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تم کیونکہ محمد اور علی کو الگ سمجھتے ہو تبھی کہتے ہو تم اتنا علی کا ذکر کیوں کر رہے ہو. ہم علی کو نفس محمد سمجھتے ہیں. علی کا ذکر صرف علی کا ذکر نہیں, علی کا ذکر گویا محمد کا ذکر ہے. اب عزیزان محترم, اب وہ لوگ جو ہم پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ تم نبی کا ذکر نہیں کرتے, تم نبی کے فضائل نہیں سناتے, ان سے گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہوں تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم نبی کے فضائل نہیں سناتے. بھائی تم تو نبی کو مردہ کہتے ہو, ہم نبی کو زندہ مانتے ہیں. ہاں بھائی, وہ ہم پہ اعتراض ہوتا ہے نا کہ یا رسول اللہ مدد نہ کہو. ہم کہتے کیوں نہ کہو؟ کہتے یا زندہ کے لیے کہا جاتا ہے, نعوذ باللہ رسول خدا مردہ ہے, توبہ استغفر اللہ, تو تم یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو؟ تم ہم پہ اعتراض کر رہے ہو, تم رسول کو مردہ مانتے ہو, ہم رسول کو زندہ مانتے ہیں. اور آگے بڑھیے, تم ہم پہ اعتراض کر رہے ہو کہ ہم ذکر رسول نہیں کرتے. تم رسول کو معصوم نہیں مانتے جیسے ہم مانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تم کبھی کہتے ہو رسول سے نسیان ہو گیا, کبھی رسول پہ ہزیان کا تہمت لگاتے ہو, لیکن ہم رسول کو پاک اور معصوم مانتے ہیں. خطا سے بھی معصوم ہے, نسیان سے بھی معصوم ہے, ہزیان سے بھی معصوم ہے. اور آگے بڑھیے, تم نبی کو اپنے جیسا بشر مانتے ہو, ہم نبی کو اپنے جیسا بشر نہیں مانتے. اچھا, یہ اعتراض بھی سنتے جائیے. کہتے ہیں نبی ہم جیسا بشر, نبی ہم جیسا بشر, اور دلیل کیا؟ قرآن سے دلیل. بھائی قرآن کی آیت لے کے آ گئے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل, جیسے قل هو اللہ احد ہے نا, کہو اللہ ایک ہے, اسی طرح قل انما انا بشر مثلکم. اللہ نبی کو حکم دے رہا ہے کہہ دو میں تم جیسا بشر ہوں. اب کہتے ہیں کہ بھائی جب اللہ خود نبی کو کہہ رہا ہے کہہ دے میں تجھ جیسا بشر ہوں, تو پھر نبی بشر ہی ہوئے. ہم کہتے دیکھو تم نے نبی کو نہیں پہچانا. نبی کو پہچاننا تو دور کی بات ہے, تم نے قرآن کو نہیں سمجھا, تم نے قرآن کے ظاہر کو بھی نہیں سمجھا. بھائی اسی قرآن میں آیت ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ. قرآن میں آیت ہے نماز کے نزدیک نہ جاؤ. اب یہ ٹکڑا اٹھا کے ہمیں تم کہہ سکتے ہو کہ بھائی اللہ نے منع کیا ہے نماز نہ پڑھو. عقل کے اندھے آگے کا حصہ بھی تو پڑھو. یہاں پہ تم نے یہ حصہ پڑھ لیا کہ کہو میں تم جیسا بشر ہوں, یہ وہ آیت ہے جو شان مصطفیٰ بتا رہی ہے, لیکن تم نے آدھا ٹکڑا اٹھایا, آگے کا ٹکڑا نہیں کہا. دیکھو جب رسول خدا نے معجزات دکھائے, رسول خدا نے جب کرامتیں دکھائیں, جب لوگوں نے کہا اگر آپ نبی ہے تو کوئی معجزہ دکھائیے, اگر آپ نبی ہے تو پتھر اٹھا کے ہمیں دکھائیے کہ پتھر آپ کے حکم پہ کلمہ پڑھے. رسول خدا نے سنگریزوں کو اٹھایا, پتھروں کو اٹھایا, پتھروں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب معجزہ ہوا یا علی, پھر لوگوں نے کہا اگر آپ نبی ہے تو معجزہ دکھائیے, یہ درخت کو حکم دیجئے آپ کی طرف آ جائے اور کلمہ پڑھے. رسول نے اشارہ کیا, حکم دیا, درخت اپنی جگہ سے ہٹ کے رسول کے پاس آ گیا اور کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہا اگر آپ نبی ہے اشارہ کیجئے درخت کے دو ٹکڑے ہو جائے اور کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. رسول نے حکم دیا, درخت کے دو ٹکڑے ہو گئے. کہا اگر آپ نبی ہے درخت کو حکم دیجئے واپس چلا جائے, اپنی جگہ چلا جائے. رسول نے اشارہ کیا, درخت کے دو ٹکڑے مل گئے, اپنی جگہ واپس جا کے پتے پتے سے آواز آ رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب جب رسول کے معجزے دیکھے تو اس زمانے کے مشرکوں نے, کافروں نے کہا کہ ایک خدا بت, ایک خدا لات عزا اور ایک خدا محمد. خدا کہنے لگے کہ بھائی یہ بھی خدا ہے, یہ کمال دکھا رہا, یہ معجزہ دکھا رہا ہے. نبوت کو نہیں مانا, کہا یہ بھی ایک خدا. تو وہاں آیت نازل ہوئی قل, کہہ دے انما انا بشر مثلکم, میں خدا نہیں ہوں, میں خدا نہیں ہوں. آگے کی آیت کو کیوں نہیں پڑھتے, آگے کا حصہ کیوں نہیں پڑھتے؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ, میں تم جیسا بشر ہوں مگر مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے. تم پہ وحی نازل ہوتی ہے, تم پہ فرشتہ نازل ہوتا ہے. ابھی تم پہ فرشتہ ایک بار نازل ہوتا ہے, گنہگار ہو تو جوتے مار کے اوپر واپس لے جاتا ہے. فرشتہ تم پہ کہاں نازل ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہو تم نبی ہم جیسے بشر, نبی تم جیسے بشر نہیں. ظالم محترم, یہ خطرناک شبہ ہے, بلکہ یہ توہین رسالت ہے. کہتے نبی ہم جیسا بشر زیادہ سے زیادہ بڑا بھائی نہیں, نبی تم جیسا بشر نہیں. ایک شخص آ گیا میرے مولا علی کے پاس اور اس نے کہا یا علی آپ بھی بشر,
ہم بھی بشر. فرق کیا ہے؟ ظاہری طور پہ بشری شکل تھی نا، وہ تو ٹھیک ہے، ظاہری بشری شکل تھی. اب یا علی آپ بھی بشر، ہم بھی بشر، فرق کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا فرق یہ ہے تم خاکی بشر ہو، ہم نوری بشر ہیں. بڑا اچھا، قرآن سے دلیل کہتے ہو کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا نبی کہہ دے میں تجھ جیسا بشر ہوں، یہی کہتے ہو نا. آگے کا حصہ نہیں پڑھتے، ایک تو یہ بے معنی. میں نے کہا قرآن میں آیت نماز کے قریب نہ جاؤ، لیکن آگے کا حصہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اب یہاں پر چھوٹا سا حصہ اٹھا لیا، آگے کا حصہ نہیں پڑھتے. اب اذان محترم قرآن سے دلیل. حضرت جبریل کون ہے؟ شیعہ سے پوچھو نور. حضرت جبریل کون ہے؟ سنی سے پوچھو نور. حضرت جبریل کون ہے؟ وہابی سے پوچھو کہے گا نور. حضرت جبریل کون ہے؟ ناظری سے پوچھو کہے گا نور. اچھا جبریل نور ہے. قرآن اٹھاؤ، سورہ مریم 19واں سورہ. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل کو حضرت مریم کے پاس بھیجا. اب جب حضرت جبریل حضرت مریم کے پاس آئے، قرآن کہہ رہا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. جبریل جب مریم کے پاس آیا بشری لباس پہن کر آیا. اب جبریل کو بشر بولو، جبریل کو بشر بولو، ہے ہمت تو جبریل کو بشر بولو. عجیب بات ہے، جبریل اور نبی کون ہے ذرا دیکھنا. جبریل ہے غلام نبی. جبریل کون ہے؟ جبریل غلام نبی. جبریل کا مقام کیا ہے؟ نبی کا مقام کیا ہے؟ ذرا غور سے سننا. جب اللہ نے صلوات پڑھی آواز بلند محمد وآل محمد وعجل فرجهم، جب اللہ تبارک و تعالی نے رسول خدا کو معراج پہ بلایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، جبریل ساتھ ہے. پہلے آسمان پہ رسول کے ساتھ ہے، دوسرے آسمان پہ رسول کے ساتھ ہے، تیسرے آسمان پہ رسول کے ساتھ ہے، چوتھے آسمان پہ رسول کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا پہ پہنچا. جبریل کہتا ہے اس سے آگے میں نہیں آ سکتا، یہ میرا مقام ہے، میرا مقام اتنا چھوٹا ہے، اس سے آگے میں نہیں آ سکتا. لیکن یا رسول خدا آپ جا سکتے ہیں. تو وہ جبریل جو سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتا اسے نور مان رہے ہو، اور نبی جو جبریل کا مولا ہے، آقا ہے، استاد ہے، اسے تو نور نہیں مان رہا. ذرا یہ انسان عقل استعمال کرے. بس مسئلہ یہ ہے کہ عقل استعمال نہ کرنے کی وجہ سے انسان غلط راستوں پہ چڑھ جاتا ہے. میں اپنے بھائیوں سے اکثر ایک سوال پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں میرے بھائیو تم ہماری جان ہو، ہم تم سے محبت کرتے ہیں، لیکن ایک سوال کا جواب دو، لیکن عقل استعمال کر کے، ضد نہیں، تعصب نہیں، پیار اور محبت سے سوال کا جواب دو. بھائی تمہارے عقل استعمال کرو. تمہارے پہلے خلیفے سے اگر کوئی جنگ لڑنے آئے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہتے برا انسان ہے. تمہارے دوسرے خلیفے سے اگر کوئی جنگ لڑنے آئے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہتے اچھا انسان نہیں ہے. تمہارے تیسرے خلیفے سے کوئی لڑنے آ جائے، جنگ لڑنے آ جائے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہتے بہت غلط آدمی ہے. اب میں سوال پوچھتا ہوں، عقل استعمال کر کے جواب دو. تمہارے چوتھے خلیفے سے اگر کوئی لڑنے آئے، تمہارے چوتھے خلیفے سے اگر کوئی جنگ کرے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب یہاں عقل استعمال نہیں کرتے، بند کر دیتے ہیں. کہتے ہیں ہمیں منع کیا گیا ہے، کہا کہ اس سے زیادہ نہ سوچو. تو یہ اللہ نے عقل کس لیے دی ہے؟ زنگ لگانے کے لیے دی ہے. عقل استعمال کرو. تم نبی کو کیسے بشر کہہ رہے ہو؟ کیسے کرو نبی مجھ جیسا تجھ جیسا؟ عجیب انسان ہو. یعنی تمہاری عقل تو رسول کے زمانے کی مکھی کے برابر بھی نہیں ہے. تاریخ میں ملتا ہے رسول خدا کا زمانہ تھا، اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے، مکھیاں سب کو تنگ کر رہی تھی، مگر مکھی رسول کے پاس نہیں جا رہی تھی. کسی نے غور کیا؟ غور نہیں کرتے، اسی لیے تو لوگ غلط راستے پہ رہتے ہیں. کسی نے مگر غور کر لیا. عجیب بات ہے، مکھیاں سارے اصحاب کو تنگ کر رہی ہیں مگر مکھی رسول کے قریب نہیں جا رہی. کہا عجیب بات ہے کہ مکھی رسول کے قریب کیوں نہیں جا رہی؟ یا رسول خدا مکھی آپ کے قریب نہیں آ رہی. مکھی مکھی ہوتے ہوئے اتنا جانتی ہے کہ نبی اور ہے، تم اور ہو. علی ولی اللہ، علی ولی اللہ. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد. بے شمار، بے شمار. اللہم صلی علی محمد
آل محمد تم کہہ رہے ہو نبی تم جیسے، تم کہہ رہے ہو تم نبی جیسے، پھر قرآن سے سنتے ہیں، قرآن میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو جب حضرت یوسف حضرت یعقوب سے جدا ہوئے، جب حضرت یوسف حضرت یعقوب سے جدا ہوئے تو حضرت یعقوب نے بڑا گریہ کیا، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آنکھیں سفید ہو گئیں۔ تو اتنا بھی پتا چل گیا نا، یہ بھی جواب مل گیا نا۔ کہتے ہیں رونا بدعت، رونا بدعت، رونا بدعت۔ بھائی رونا بدعت نہیں ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ اچھا اب حضرت یعقوب نے گریہ کیا، اب حضرت یوسف تک بھائی پہنچے۔ لمبا قصہ، لمبی کہانی مختصر کروں۔ حضرت یوسف نے کیا کہا؟ حضرت یوسف نے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا کرتا لے جاؤ، میرا کرتا لے جاؤ، میرے بابا کے چہرے پہ ڈالو، میرے بابا کی آنکھیں واپس آ جائیں گی، نور واپس آ جائے گا۔ اب تم کہہ رہے ہو ہم نبی جیسے، تمہارا کرتا تو ٹھیک آدمی کو بیمار کر دے۔ بھائی اپنا بدبودار کرتا کسی کے اوپر ڈالو تو بے ہوش ہو جائے ٹھیک آدمی، مگر نبی کا کرتا کیا ہے کہ نبی کا کرتا شفا دیتا ہے۔ اب ایک جملہ ہدیہ کروں آپ کی پیاری سماعتوں کو، ہر کرتا شفا نہیں دیتا، مگر جس کی نسبت نبی یوسف سے ہو جائے وہ شفا دیتا ہے۔ اسی طرح ہر مٹی شفا نہیں دیتی، مگر جس کی نسبت مولا حسین سے ہو جائے خاک شفا ہو۔ ہر مٹی شفا نہیں دیتی، مگر جب نسبت مولا سے ہو جائے وہ صاحب عظمت ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ بریکٹس میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں، ایک ذاکر کا اور ایک عالم کا۔ ایک ذاکر نے مولا کی خاک شفا کے متعلق شعر لکھا، اس نے کہا ای خاک شفایت ہو مہر نماز من، ان مہر به ملک سلیمان نمی دہم۔ کہا کہ اے مولا حسین آپ کی خاک شفا میری سجدگاہ ہے، آپ کی خاک شفا میری سجدگاہ ہے۔ اے خاک شفا یہ تو مہر نماز من، مہر فارسی میں سجدگاہ کو کہتے ہیں۔ پھر کیا کہا؟ ان مہر بے ملک سلیمان نمی دہم، کہا یہ مہر یہ سجدگاہ ملک سلیمان کے بدلے میں بھی نہیں دوں گا، یعنی ملک سلیمان ریجیکٹ کر دوں گا، مگر سجدگاہ وہ خاک شفا نہیں دوں گا ملک سلیمان کی لالچ میں۔ ایک عالم دین، ایک بزرگ عالم نے یہ شعر سنا، انہوں نے کہا بیٹا تمہارا شعر تو اچھا ہے لیکن اسے اور مضبوط بناؤ اور جاندار بناؤ۔ کہا جی بسم اللہ، آپ عالم دین ہیں۔ کہا تم نے کہا اے خاک شفا یہ تو، اے مولا حسین آپ کی خاک شفا مہر نماز من، آپ کی خاک شفا میری نماز کی سجدگاہ ہے، اور تم نے کہا کہ یہ سجدگاہ میں کسی چیز کے بدلے میں نہیں دوں گا، ملک سلیمان کے بدلے میں نہیں دوں گا۔ لیکن شعر اس انداز سے کہو اے خاک شفا یہ تو اصل نماز من۔ کیا مطلب؟ کہ مولا حسین آپ کی خاک شفا میری اصل نماز ہے، کہ گویا اگر مولا حسین کی دل میں محبت نہ ہو تو نماز بھی قبول نہیں ہوتی، بلکہ اگر مولا حسین کی قربانی نہ ہوتی تو نماز باقی ہی نہ رہتی۔ اگر نماز باقی ہے تو مولا کی قربانی کی وجہ سے۔ اور یاد رکھو اسی لیے اللہ نے کہہ دیا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، میں اسی کی نماز قبول کروں گا، کیونکہ نماز حسین نے بچائی ہے تو بس اب میں نماز بھی اسی کی قبول کروں گا جس کے دل میں حسین کی محبت ہے۔ وہ مشہور و معروف شعر ہے نا کہ گر دل میں کدورت ہے ولی ابن ولی کی، کانٹا ہے تو گلشن میں نبات کر کلی کی، وہ سامنے دوزخ ہے تو اس سمت نکل جا، جنت تو ہے جاگیر حسین ابن علی۔ اور یقین جانیے کوئی بغیر حسین بغیر علی جنت نہیں جا سکتا۔ ایک مولانا صاحب کہتے ہیں میرے پاس ایک آ گیا جوان جس کا باپ مر گیا تھا، اور اس نے کہا کہ باپ نماز نہیں پڑھتا تھا تو اب مر چکا ہے، کیا کوئی طریقہ ہے باپ کو عذاب سے بچانے کا؟ کہا ہاں، کسی کو پیسے دے دو، نماز قضا پڑھوا دو تو وہ عذاب سے بچ جائے گا۔ یہ بچہ تھوڑے دنوں کے بعد پھر آتا ہے، کہتے مجھے پتا نہیں تھا کہ باپ تو روزے بھی نہیں رکھتا تھا، اب کیا عذاب سے بچانے کا کوئی طریقہ ہے؟
کہا ہاں کسی کو پیسے دے دو اور روزے رکھوا دو. اچھا بریکٹس میں یہ بھی سنیے, اگر آپ کا باپ یا ماں مر جاتا ہے تو اس کی قضا نماز روزے حج ضرور کروایا کیجیے. اب پھر آ گیا کچھ دنوں کے بعد, کہتا ہے یہ پتا چلا کہ باپ حج پہ نہیں گیا تھا, کیا آپ عذاب سے بچانے کا کوئی راستہ ہے؟ کہا ہاں راستہ ہے, کسی کو پیسہ دے کے حج پہ بھیج دو, باپ عذاب سے بچ جائے گا. اب یہ آیا ایک بار پھر, کب پتا چلا وہ علی ولی اللہ مولا علی کی ولایت کو بھی نہیں مانتا تھا. اب کتنا پیسہ دے کے بابا کو بچائے؟ کہا پوری دنیا دے دے مگر تیرا باپ نہیں بچے گا. جو بغض علی کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے اسے جنت نہیں ملے گی. جتنی نمازیں پڑھ لے, جتنے روزے رکھ لے. کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا, کہا یا رسول خدا نمازی ہوں, نماز پڑھتا ہوں, روزے دار ہوں, روزہ رکھتا ہوں, حج پہ جاتا ہوں, ہر نیک عمل کرتا ہوں, کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ دیکھو جتنی عبادتیں کرنی ہے کر لو, جتنی نمازیں پڑھنی ہے پڑھ لو, لیکن یاد رکھنا بغیر حب علی مزہ نہیں ملتا, عبادتوں کا ہرگز صلہ نہیں ملتا. اب یہ شعر تو رسول نے یا علی, لیکن بات رسول نے یہی فرمائی. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا تو کوئی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. کوئی نبی کو اپنے جیسا نہ سمجھے, کوئی علی کو اپنے جیسا نہ سمجھے. میں اکثر کوشش کرتا ہوں اس انداز سے گفتگو کروں, اے نبی کو علی کو اپنے جیسا سمجھنے والے, تمہارا 3 دن کا بچہ گہوارے میں جھولے میں اپنا بٹن نہیں کھول سکتا, مگر اہل بیت کا علی جھولے میں اجدر کو چیر دیتا ہے. تم کیسے کہہ رہے ہو کہ ہم ان جیسے؟ تم ان جیسے ہو نہیں سکتے. تمہارا بڑا طاقتور اپنے گھر کا لوہے کا مین دروازہ 2 ہاتھوں سے نہیں اکھاڑ سکتا, مگر اہل بیت کے علی نے 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑ دیا. تم کیسے کہتے ہو ان جیسے؟ تمہارا ان سے کوئی مقابلہ نہیں. بس یہی جملہ جو مولا نے فرمایا, تم نوری بشر نہیں ہو, تم خاکی بشر ہو, ہم نوری بشر ہیں. اپنے جیسا نہ سمجھنا نبی کو, اپنے جیسا نہ سمجھنا مولا علی کو. بس جب جس لوگوں نے نبی کو مولا علی کو اپنے جیسا سمجھا تو وہ کمزور پڑ گئے. وہ قومیں جو نبی کو اپنے جیسا سمجھتی ہیں وہ کمزور قومیں ہو گئیں, مگر وہ قوم جو نبی کو رسول کا, نبی کو خدا کا نمائندہ سمجھتی ہے, وہ قوم جو علی کو خدا کا نمائندہ سمجھتی ہے, تو وہ جب مشکل میں گرفتار ہوتی ہے تو مشکل کشا علی کو بلاتی ہے. وہ قوم جو رسول خدا کو مولا علی کو اللہ کا خاص نمائندہ سمجھتی ہے, اپنے جیسا بشر نہیں سمجھتی, اس کے ساتھ دنیا بھر کے دشمن جب مقابلہ کرنے آتے ہیں دشمنوں کا منہ کالا ہو جاتا ہے, 12 دنوں میں علی والے سرخرو ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ مشکل میں ہو ہم, اکیلے ہو ہم, دنیا ہمارے دشمن ہو, لیکن کیونکہ ان کا عقیدہ ہے نبی سپر پاور ہے, علی سپر پاور ہے, ہم جیسے بشر نہیں ہے, جب مشکل میں گرفتار ہوں گے ہمارا خدا تک پہنچنے کا وسیلہ علی ہے, ہمارا خدا تک پہنچنے کا وسیلہ نبی ہے, تو مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں. سامنے امریکہ ہوتا ہے, سامنے اسرائیل ہوتا ہے, لیکن یہ علی والا گھبراتا نہیں ہے, بلکہ اعتماد کے ساتھ, یقین کے ساتھ, تقویٰ کے ساتھ, ایمان کے ساتھ دشمن کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے, اے دشمن یاد رکھنا ہم اکیلے ہیں, اے دشمن یاد رکھنا ہم اکیلے ہیں, مگر ہمارے ساتھ علی ہیں. یاد رکھنا کل کا خیبر علی نے فتح کیا تھا, آج کا خیبر علی والے فتح کریں. یہ طاقت کیوں آئی؟ اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, یہ طاقت کیوں آئی؟ محمد وعجل ہے. تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ طاقت کیوں آئی, کیونکہ ہم نے علی مولا کو اپنے جیسا بشر نہیں سمجھا. دوسری قومیں کیوں شکست کھاتی ہیں؟ کیونکہ انہوں نے نبی کو اپنے جیسا سمجھا. جب نبی اپنے جیسا تو مشکل میں کیا نبی سے مدد مانگنی ہے؟ ہاں بھائی,
ہم نبی سے مشکل میں مدد اس لیے مانگتے ہیں مولا علی سے کیونکہ ہمیں پتا ہے ہم جیسے نہیں، یہ خدا سے کنیکٹڈ ہے، یہ خدا کے نمائندے ہیں، یہ خدا کے ریپریزنٹیٹیو ہے. بھائی ہم ان سے مدد مانگیں گے تو ہم خدا تک پہنچیں گے. جو کچھ بھی مانگنا ہے حیدر کے در سے مانگ، یہ در خدا کے در سے نہایت قریب ہے. بس یا علی، بس آئیے. مجالس میں آنے کا مقصد یہی ہے. ہم مجالس میں بھی اسی لیے آتے ہیں کہ ہم مولا کے قریب ہوں اور مولا سے قریب ہو کے خدا کے قریب ہوں. اور آئیے مجالس میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ جب مجلس سے مولا میں تم آئے ہو تو کربلا میں جب ہر مجلس سے مولا میں آیا تو علیہ السلام بن گیا. مجلس مولا میں آ کر علیہ السلام بننا ہے. مجلس مولا میں آ کر تمہیں اللہ کے قریب پہنچنا ہے. اور انسان کب پہنچتا ہے اللہ کے قریب؟ انسان کب پہنچتا ہے اہل بیت کے قریب؟ جب انسان محنت کرتا ہے، جب انسان کوشش کرتا ہے. سست انسان تو دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے. ہاں بھائی، دنیا میں جو پڑھے گا لکھے گا نہیں، محنت نہیں کرے گا، کام نہیں کرے گا، سویا رہے گا گھر میں، ایک تو اللہ بھی ایسے انسان سے نفرت کرتا ہے. سست انسان، غیر المغضوب علیہم، یہ کون ہے جن پہ اللہ غضبناک ہوا؟ ایک وہ لوگ جو مولا علی کے دشمن ہیں، اور دوسرا وہ لوگ جو سست ہیں. سست لوگوں سے اللہ نفرت کرتا ہے، ان پہ غضبناک ہوتا ہے. اب دنیا میں بھی سست پھر بھی اللہ تم پر غضبناک، آخرت کے معاملے میں بھی سست پھر بھی اللہ تم پر غضبناک. ہم مجلسوں میں آتے ہیں، سنتے بہت کچھ ہیں. کل کی مجلس میں کہیں میں تھا، وہاں میں نے ایک جملہ کہا تھا، میں نے کہا جتنا پاکستان میں آزاداری کا ماحول ہے ایران میں بھی نہیں ہے، عراق میں بھی نہیں ہے. میں دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں. میں نے کبھی نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا تو مجھے بتائیے گا. میں پوری زندگی ایران میں بڑا ہوا ہوں کہ 24 گھنٹوں کے جلسے ہوں. ایران میں نہیں ہوتے، عراق میں نہیں ہوتے. 2 دن کے جلسے میں نے نہیں دیکھے ایران عراق میں کہ بھائی 48 آورز کے جلسے مومنین بیٹھے ہوئے ہیں اور جلسے ہو رہے ہیں، ذکر مولا ہو رہا ہے، فضائل مولا، مصائب مولا، ذکر مولا. وہاں ایسا نہیں ہوتا مگر پاکستان میں ہوتا ہے. اب اندازہ لگائیے کتنا علم ملنا چاہیے، کتنے عالم ہونے چاہیے پاکستانی مومنین. لیکن یا علم نہیں مل رہا، یا علم اگر مل رہا ہے عمل نہیں آ رہا. یا علم نہیں مل رہا، یا اگر علم مل رہا ہے تو عمل نہیں آ رہا. میری ایک چھوٹی سی بری عادت ہے، سمجھیے. وہ کیا ہے کہ میں عمل کروا کے ہی جاتا ہوں. جہاں بھی جاتا ہوں لوگوں کو زبردستی عمل پہ تھوڑا سا مجبور کر کے جاتا ہوں. اب آپ مومنین کو ایک چھوٹا سا آسان عمل دینا ہے، اور یہ عمل جو ہے آپ کے فائدے میں تو ہوگا ہی، لیکن یہ عمل مومنین کی مدد کا عمل ہے. کیونکہ ہم مومنین اگر اپنے مومنین کی مدد نہ کریں تو پھر کون کرے گا؟ آپ نے دیکھا ایران اکیلا، ایران کو کس نے مدد کی؟ پاکستان نے دعوے تو بڑے کیے، لیکن بڑا اچھا جملہ تھا، پاکستان کھڑا ایران کے ساتھ تھا، بیٹھا امریکہ کے ساتھ. ہاں بھائی، دعوے تو بڑے کیے لیکن پاکستان ایران کی خاطر اپنا نقصان نہیں کرتا. چائنا، رشیا نے بڑے دعوے کیے لیکن اگر انہیں نقصان ہوتا وہ بھی ایران کا ساتھ نہ دیتا. علی کا شیعہ ملک اکیلا تھا، اب کسی نے مدد نہیں کی. کم سے کم پاکستان کے شیعہ تو مدد کریں اپنے شیعہ بھائیوں کو. لبنان میں اتنی بڑی بڑی شہادتیں ہوئی، کس ملک نے مدد کی؟ ایک ایران نے مدد کی، وہ بھی اکیلا مدد کر رہا ہے. ایسا ہی ہے نا، کسی نے مدد نہیں کی. اچھا اسے چھوڑیے، پارا چنار ہمارا ملک ہے، پارا چنار پاکستان میں ہے، پاکستان کا حصہ ہے. شیعہ بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے، خواتین پہ ظلم ہو رہا ہے، مردوں پہ ظلم ہو رہا ہے. کئی مہینوں سے راستہ بند ہے، ننھے بچے دوائی نہ پہنچنے کی وجہ سے تڑپ کے مر گئے. ہمارے شیعہ بھائی ہیں، ہمارے پاکستانی بھائی ہیں. پاکستانی حکومت نے کیا کیا؟ ایک پشاور سے پارا چنار فلائٹ ہی لگا لیتے تو راستے کے ظالموں سے مظلوم پارا چناری بچ جاتے. ہماری فوج کتنی پاورفل ہے کہ 3 دنوں میں ہندوستان کو شکست دے دی. لیکن میں درخواست کروں گا ہماری فوج پارا چنار پہ بھی تھوڑی نگاہ ڈال. لیکن کوئی کچھ نہ کرے. ہم نے کیا کیا؟ ہم جتنے شیعہ بیٹھے ہیں نا، ہم نے کیا کیا اپنے پارا چنار کے مومنین کے لیے؟ ہم نے کیا کیا ایران کے مظلوم شیعوں کے لیے؟ ہم نے کیا کیا لبنان کے مظلوم شیعوں کے لیے؟ ابھی کل کی خبر، ایک عالم دین کا سر کاٹا گیا شام میں. ہم نے کیا کیا شام کے مظلوم شیعوں کے لیے؟ ہم نے کیا کیا فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے؟ اگر کچھ نہیں کیا، ابھی بہترین ایک نسخہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، بڑا کمال کا نسخہ ہے. اور یہ روایت سنیے، 3 لوگوں کی دعا 3 لوگوں کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے. ایک باپ کی دعا بچوں کے حق میں،
اور دوسرا مظلوم کی بد دعا ظالم کے لیے، اور تیسرا مومن کی دعا مومن کے حق میں۔ اب آپ نے پیسہ نہیں دینا، آپ نے اپنے گھر کا سونا نہیں دینا، آپ نے گاڑی بیچ کے نہیں دینی، آپ نے دن میں آدھا گھنٹہ اپنے مومن بھائیوں کی مدد کے لیے نکالنا ہے، چلتے پھرتے ایک ذکر کرنا ہے، اور جب اس ذکر پہ عمل کرو گے انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا اور ظالموں کو نابود کرے گا۔ پارا چنار کے شیعوں کو نجات ملے گی، ایران، لبنان، شام کے شیعوں کو نجات ملے گی، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو نجات ملے گی۔ پیسہ نہیں مانگا، سونا نہیں مانگا، گاڑی گھر زمین نہیں مانگا، دعویٰ تو بڑا ہے نا امام زمانہ آئیے جان دوں گا، جان نہیں مانگی، بس دن میں آدھا گھنٹہ وقت اپنے مومن بھائیوں کے لیے دو، کیونکہ مومن بھائی کی دعا مومن کے حق میں جلدی قبول ہوتی۔ اب کیا، پہلے وعدہ بھی لوں گا، بہت آسان عمل ہے، 60 دن کا عمل ہے، 60 دن تک ہر روز 12,000 مرتبہ اللہ کے 4 نام پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ کہیں مولانا صاحب 12,000 مرتبہ ہے تو ہم 12 کے ماننے والے، لیکن پنجتنی بھی ہے تو 5,000 کہہ دیجئے۔ ہاں بھائی، پنجتنی ہے لیکن ایک اللہ کو بھی ماننے والے ہیں، 1000 مرتبہ کر دیجئے، یہ 12,000 مرتبہ زیادہ ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے 500 مرتبہ آپ کو کہتا ہوں، ویسے اصل نسخہ کیا ہے؟ 12,000 مرتبہ ہر دن 60 دن تک اس نسخے پہ عمل کرے اور دعا کرے کہ خدا ظالم کو نابود کرے۔ ظالم نابود ہو جائے گا، لیکن شرائط دعا کا خیال رکھتے ہوئے اب میں 500 مرتبہ کی آپ کو زحمت دیتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ کیونکہ یہ میرا بالکل پہلی مجلس ہے آپ لوگوں کی خدمت میں، تو میں کیونکہ پہلی کلاس والے بچے کو زیادہ محنت نہیں کراتے، ہاں بھائی نرسری والے بچے کو زیادہ تکلیف نہیں دیتے، تو میرے لیے آپ لوگ فی الحال نرسری والے ہیں تو میں آپ کو 100 مرتبہ دیتا ہوں۔ اتنی ڈھیل میں نے کبھی کسی کو نہیں دی۔ ڈڈیال والے رو رہے ہیں، مولانا صاحب آپ نے 500 مرتبہ کا وعدہ لے لیا، آپ کو 100 مرتبہ، صرف 100 مرتبہ دن میں 5 منٹ یا 10 منٹ کا کام ہے۔ اگر ہمت ہے تو 500 پڑھو، زیادہ پڑھو، لیکن مومنین کی مدد کے لیے دن میں 100 مرتبہ کیا پڑھو؟ القادر، المقتدر، القوی، القائم۔ جو مومن وعدہ کرتا ہے تو وہ ہاتھ اٹھائے۔ اب اگر آپ سب ہاتھ نہ اٹھائیں، میں کہوں گا کہ بھائی میں گندی جگہ پہ آ گیا ہوں۔ اتنی ڈھیل دینے کے باوجود ماشاءاللہ پیچھے کچھ لوگوں نے نہیں اٹھایا، کیا بات ہے؟ نہیں، زبردستی نہیں اٹھاؤ، اگر وعدہ نہیں کر رہے تو ہاتھ نہیں اٹھاؤ۔ یہ جن نے ہاتھ اٹھایا ہے میں تو چلا جاؤں گا، لیکن تم لوگ اور تمہارا ضمیر تمہارے ساتھ ہوگا۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند، محمد وآل محمد وعجل فرج۔ وعدہ خلافی نہ کرنا، صرف 100 مرتبہ القادر، المقتدر، القوی، القائم۔ 500 پڑھو تو بہتر، 1000 پڑھو تو بہتر۔ کس نیت سے؟ کہ خدایا میں پارا چنار کی مومنین کی مدد نہ کر سکا، خدایا میں لبنان، ایران، شام کے مومنین کی مظلوموں کی مدد نہ کر سکا، کم سے کم میں اپنی طرف سے یہ کام کرنا چاہتا ہوں کہ ہر روز 100 مرتبہ القادر، المقتدر، القوی، القائم 60 دن تک پڑھوں گا خدایا، تاکہ ظالم کا تختہ الٹ جائے اور ہمارے مومنین کو سکون مل جائے۔ بس آئیے، عمل بھی ہو گیا، علم بھی بٹ گیا، اب بچا کیا؟ گریا اور آنسو۔ مجلس ہو، گریا نہ ہو، آنسو نہ ہو تو پھر مزہ نہیں آتا۔ اور یاد رکھیے، میں مصائب جب سے پاکستان آنا میں نے شروع کیا تو مومنین کہتے تھے مولانا 20 منٹ مصائب، آدھا گھنٹہ مصائب، میں پڑھتا تھا، لوگ روتے تھے۔ اس مرتبہ میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے حدیث دیکھی کہ بھائی مصائب پر تو ہندو بھی روتا ہے، مصائب مولا پہ عیسائی بھی روتا ہے، سنی بھی روتا ہے، ہر وہ انسان جس کے دل میں شرافت ہو وہ روتا ہے۔ تو شیعہ بھی مصائب پہ روئے تو کون سا کمال؟ شیعہ کا کمال کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں شیعہ کا کمال یہ ہے، شیعہ کو رونے کے لیے مصائب سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیعہ کا کمال یہ ہے، شیعہ کے سامنے حسین کا نام لے لو، شیعہ رونا شروع ہو جائے گا۔ مولا کی حدیث ہے، میں نہیں کیا۔ مولا فرماتے ہیں شیعہ کے سامنے 3 مرتبہ، صرف 3 مرتبہ
اگر مولا حسین کا نام لیا جائے شیعہ یہ آنسو ہر ایک کو نہیں ملتے، آنسو نعمت ہے، تحفہ ہے۔ شیعہ کے سامنے حسین کا نام لو، حسین جانم حسین، حسین مولا حسین، حسین جانم حسین۔ عزادارو بڑے آرام سے بیٹھے ہو، حسین حسین کر رہے ہو، نہ گرمی کا احساس ہے نہ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہو۔ سنو گے؟ نہ تمہارے کسی جوان بھائی کے سینے پہ برچھی لگی ہے، نہ تمہارے کسی 6 مہینے کے اصغر کے گلے پہ تیر لگا ہے۔ جب روتے ہو لوگ آ کے پانی پلاتے، کوئی تمہیں تماچا نہیں مارتا، مگر میں قربان سکینہ کی غربت پہ، اور سکینہ جب رو کے کہتی تھی آئے بابا، کوئی ظالم تماچا مارتا تھا اور کوئی ظالم تالیانا مارتا تھا۔ گھٹ گھٹ کے نہ رونا، شرما شرما کے نہ رونا، چیخ چیخ کے رونا، بلند آواز سے رونا۔ امام صادق فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک مومن مجلس سے نکلا، مولا نے کہا مومن تو نے میرے دادا پہ رونے کا حق ادا نہیں کیا۔ مومن نے رومال نکال کے دکھایا، مولا آنسوؤں سے بھیگ چکا ہے۔ مولا نے فرمایا میں نے یہ تو نہیں کہا تو نے میرے دادا پہ گریہ نہیں کیا، میں نے کہا تو نے میرے دادا پہ رونے کا حق ادا نہیں کیا۔ سنو گے؟ مومن نے پوچھا کیسے حق ادا ہوتا ہے؟ مولا نے پوچھا بوڑھی ماں جوان بیٹے پہ کیسے روتی ہے، ہائے بیٹا، اور جب حسین کے غم میں رویا کرو، چیخ چیخ کرو، ہائے حسین، غریب حسین، شہید حسین، پیاسا حسین۔ عزادارو ایسی سخت روایت ہے، اللہ جانے پڑھ سکو گے، سن سکو گے یا نہیں۔ مجھے سادات معاف کرنا، اولاد والوں مجھے معاف کرنا، مجھے آپ کی اتنی فکر نہیں، امام زمانہ مجھے معاف کیجئے گا۔ عزادارو جتنا رو سکتے ہو رو لو، امام زمانہ کو بلانا ہے۔ جب آنکھوں سے آنسو بہے، دل ٹوٹے، امام زمانہ کو بلانا۔ عزادارو مولا حسین جب گھوڑے سے زمین پہ گرے، زینب تلاش کر رہی ہے، حسین نہ زین پہ نہ زمین پہ، حسین تیروں کے مسلح پہ،
عزادارو گھٹ گھٹ کے نہ رونا، چیخ چیخ کے رونا، اتنا رونا آواز بیٹھ جائے. آئے سکینہ دیکھ رہی ہے میرا بابا زمین پہ گرا. عزادارو سن سکو گے ایک ظالم مولا حسین کے قریب آیا. مجھے معاف کرنا، ظالم نے دیکھا مولا حسین کے ہونٹ ہل رہے ہیں. ظالم نے ایسا ظلم کیا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. سن سکو گے ظالم نے ایک نیزہ اٹھایا اور سارا مجھے معاف کرنا، ہائے ظالم نے نیزہ مولا کے منہ میں ڈال دیا. ظالم تیرے ہاتھ کٹ جاتے، ظالم دیکھ رہی ہے اور یہ نبی کا مناظر ہے. میں قربان حسین کی غربت پہ. عزادارو سن سکو گے جس پتھر دل کو رونا نہیں آتا توبہ کرے معافی مانگے، دعا کرے میرے اللہ مجھے وہ آنکھ نہیں چاہیے جو حسین کے غم میں نہیں روتی. عزادارو ایک ظالم یزیدی کہتا ہے اچانک میرے دل میں رحم آ گیا. میں نے کہا 3 دن کا پیاسا ہے حسین، تھکا ہوا ہے حسین، میں اپنی ڈھال میں تھوڑا سا پانی لے کر حسین کو پلا دوں شہادت سے پہلے. کہتا ہے جب تک میں پانی بھر کے آیا میں نے دیکھا شمر کے ایک ہاتھ میں خنجر ہے، ایک ہاتھ میں حسین کا کٹا سر ہے. کہتے ہیں مگر شمر کانپ رہا تھا. کہتا ہے میں نے پوچھا شمر تو نے تو حسین کا سر کاٹ دیا، تو کیوں کانپ رہا ہے؟ سن سکو گے شمر نے کہا جب میں حسین کا سر کاٹ رہا تھا وہاں کوئی بیوی نہیں تھی، مگر ہر ضربت پہ کسی بیوی کی آواز آ رہی تھی، ہائے حسین، ہائے مظلوم، ہائے پیاسے حسین. روتی ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو سروں سے بلند کرو، ہاتھوں کو اٹھاؤ، دعا کی قبولیت کا وقت ہے. نہ شرماؤ، دعا کی قبولیت کا وقت ہے. پہلی دعا خدایا ہماری زندگی میں کبھی ایسا دن نہ آئے جب حسین کے مصائب پڑے جائیں اور ہماری آنکھوں میں آنسو نہ آئے. خدایا مرتے دم تک غم حسین میں رونے کی توفیق نصیب فرما. ہاتھ بلند ہو، ہاتھ اوپر ہو، نہ شرماؤ، ہاتھ اوپر ہو. میرے اللہ ہمارے گنہگار ہاتھوں کو نہ دے تجھے سکینہ کے زخمی ہاتھوں کا واسطہ. عزادارو اکثر جب میں مومنین کو کہتا ہوں ہاتھ بلند کرو 1 منٹ سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، مگر مومنوں کے بازوؤں میں درد ہو جاتا ہے، کاندھوں میں درد ہو جاتا ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں مومنوں 1 منٹ ہاتھ اوپر تھا، بازو میں کاندھے میں درد ہو گیا. اور مومنوں ذرا اس بچی کو رو جس کے کربلا سے کوفہ ہاتھ گردن کے پیچھے وجہ اور میں قربان حسین کی بچی. میرے اللہ ہاتھوں کو بلند کرو، نہ شرما. میرے اللہ ہمارے گنہگار ہاتھوں کو نہ دے تجھے سکینہ کے زخمی ہاتھوں کا واسطہ. امام زمانہ کا جلد زور فرما. بلند آواز سے مولا کو بلانا ہے، یا صاحب الزمان مولا مولا
مولا جلدی آ بولا یا صاحب الزمان مولا مولا جلدی خدایا ہمیں امام زمانہ کی محبت مودت اطاعت زیارت نصیب فرما خدایا ہمارے پتھر دلوں کو نرم کر دے تاکہ مصائب سننے کی ضرورت ہی نہ پڑے حسین کا نام سنتے ہی رونا شروع ہو جائے خدایا خدایا ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرما جو بیمار ہے اسے شفا نصیب فرما خدایا جو بے اولاد ہے اسے اولاد نصیب فرما خدایا جس کو بچے دیے ہیں ان کے بچوں کو گناہوں سے برائیوں سے نجات نصیب فرما